عزیز سامعین، آج ہم آپ کو سیکشول انٹرکورس یعنی کہ مباشرت کے بارے میں بتائیں گے۔ مباشرت شادی کی بنیاد ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں لا علمی کی وجہ سے اکثر لوگ اس سلسلے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے۔ مردوں کی اکثریت تو مباشرت یعنی کہ سیکشول انٹرکورس کے اصل مقام سے بھی آگاہ نہیں، انہیں صرف اندازہ ہے، مگر وہ ویجائنا کی اصل لوکیشن سے بھی واقف نہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بہت سے شادی شدہ مرد بھی اس کے اصل مقام سے آگاہ نہیں، وہ صرف اندازے سے مباشرت کرتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے خاوند دخول یعنی اندر ڈالنے کی کوشش میں دخول سے پہلے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ سیکشول انٹرکورس کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیکشول انٹرکورس کیا ہے اور شادی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ سیکشول انٹرکورس کے صحیح مقام کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر خاوندوں کو شدید شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے اور بیوی جسمانی اور ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی اپنی بیوی کے اعضائے مخصوصہ یعنی کہ ویجائنا کے اصل مقام سے پوری طرح آگاہ ہو جائے۔ اسلام میں شادی کے بعد بیوی کے ساتھ مباشرت نیکی اور صدقہ ہے، جس کا میاں بیوی کو ثواب ملتا ہے۔ یہ کوئی بری یا ناپسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی کہ سیکشول انٹرکورس کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ ہم تو اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، پھر اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تمہارا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص حرام طریقے سے شہوت پوری کرے تو اسے گناہ نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح اگر کوئی شخص حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اور اگر بیوی تعاون نہ کرے تو وہ گناہگار ہوگی۔ صحیح بخاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی باتیں دوسرے لوگوں کو بتانے سے سختی سے منع فرمایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا کی نگاہ میں وہ شخص بہت برا ہوگا جو اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا اور وہ اس کے راز کو لوگوں پر ظاہر کرے۔ صحیح بخاری۔ مباشرت یعنی کہ سیکشول انٹرکورس ایک ٹیم ورک ہے جس میں دونوں میاں بیوی کا تعاون ضروری ہے۔ اگرچہ زیادہ ذمہ داری مرد پر ہے، دونوں میں سے کوئی بھی بھرپور تعاون نہ کرے تو سیکشول انٹرکورس بھرپور لطف سے محروم ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ خیال ہے کہ زیادہ سیکشول انٹرکورس انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، جبکہ جدید تحقیق کے نتائج اس کے بالکل الٹ ہیں۔ برٹش میڈیکل جرنل 1997 کی ایک ریسرچ میں سائنسدانوں نے یہ معلوم کیا کہ وہ مرد جو زیادہ سیکشول انٹرکورس کرتے ہیں ان کی عمریں نسبتاً لمبی ہوتی ہیں۔ وہ مرد جو ہفتے میں کم از کم 2 بار سیکشول انٹرکورس کرتے ہیں انہیں موت کا خطرہ ان مردوں کی نسبت 50% کم ہوتا ہے جو ایک ماہ میں صرف 1 بار سیکس کرتے ہیں۔ ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ ریگولر سیکس دونوں میاں بیوی کے لیے مفید ہے۔ مرد عموماً پہلے آرگیزم یعنی کہ انتہائی لذت اور انزال یعنی کہ ڈسچارج سے زیادہ لطف اٹھاتا ہے، جبکہ خواتین اکثر اوقات دوسرے یا تیسرے آرگیزم سے۔ یاد رہے کہ 95% خواتین آرگیزم کے ساتھ مواد خارج نہیں کرتی یعنی کہ وہ ڈسچارج نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ عورت کے لیے لمبی سیکشول انٹرکورس زیادہ لطف اندوز ہوتی ہے، جبکہ مختلف تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ عورتوں کی اکثریت کو طویل سیکشول انٹرکورس ناپسند ہے، خصوصاً وہ عورتیں جو صرف سیکشول انٹرکورس سے آرگیزم حاصل نہیں کرتیں۔ تقریباً 80% عورتیں صرف اندر داخل کر دینے سے آرگیزم حاصل نہیں کرتیں، چاہے سیکشول انٹرکورس کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو۔
اس کے علاوہ اگر سیکس 30 منٹ سے زیادہ جاری رہے تو عورت کی ویجائنا خشک ہو جاتی ہے، اس میں سوجن ہو جاتی ہے جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ مرد اور عورت جنسی لحاظ سے ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ مرد معمولی اشتعال یعنی کہ ایکسائٹیشن سے بہت جلد جنسی عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ڈسچارج ہو کر جنسی سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ جنسی اشتعال یعنی کہ ایکسائٹیشن کے بعد ڈسچارج نہ ہو تو شدید جھنجھلاہٹ یعنی کہ فرسٹریشن اور تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر خاوند کو بیوی کے عدم تعاون کی وجہ سے بار بار اس تجربے سے گزرنا پڑے تو وہ سیکس میں دلچسپی کھو دیتا ہے اور بعض انتہائی صورتوں میں وہ نامردی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماسٹر اینڈ جانسن کی ریسرچ کے مطابق عموماً 50 سال کی عمر تک ڈسچارج کے بعد مرد کا 50% تناؤ یعنی کہ ایریکشن فوراً ختم ہو جاتا ہے اور 50% برقرار رہتا ہے۔ اگر ایریکشن یعنی کہ تناؤ طویل عرصہ جاری رہے تو پھر عموماً ڈسچارج کے بعد جلد ختم نہیں ہوتا۔ اگر پینس کو ڈسچارج کے بعد وجائنا سے فوراً نکال لیا جائے تو سارا تناؤ یعنی کہ ایریکشن فوراً ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا ڈسچارج کے بعد پینس کو فوراً وجائنا سے باہر نہ نکالا جائے تاکہ اگر بیوی نے ابھی تک آرگیزم حاصل نہیں کیا تو وہ بھی حاصل کر لے۔ جنسی لحاظ سے مرد اور عورت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ مرد جنسی عمل کے لیے جلد 2 یا 3 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے، جبکہ عورت کو مرد سے 10 گنا زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے آرگیزم سے پہلے کم از کم 30 منٹ سیکشول سٹیمولیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح مرد سیکس میں 2-3 منٹ میں ڈسچارج ہو کر آرگیزم حاصل کر لیتا ہے، جبکہ عورت کو آرگیزم کے حصول کے لیے مرد سے 4 گنا زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ مرد اور عورت کے سیکشول فیلنگز بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مرد بنیادی طور پر سیکشول ٹینشن کو خارج کرنا چاہتا ہے، جبکہ عورت کے احساسات اس کے بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ اسے جنسی خوشی اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب اس کے جنسی ہیجان یعنی کہ سیکشول ٹینشن میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو۔ ہمارے ہاں عموماً سمجھا جاتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے آرگیزم حاصل کرتے ہیں تو یہ زیادہ لطف انگیز ہے، جبکہ مختلف سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر عورت پہلے آرگیزم حاصل کر لے تو یہ عورت کے لیے زیادہ پرلذت ہے۔ دوسری طرف خاوند بھی بیوی کے پہلے آرگیزم حاصل کرنے سے پرسکون ہو جاتا ہے، اس کے سر سے بیوی کو مطمئن کرنے کا بوجھ اتر جاتا ہے اور وہ سیکس سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے۔